ساتھیوں یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی ٹائٹل سن کے یہ پتہ چل جائے گا فنی کلپس بائی انجینئر محمد علی مرزا، یا ان کی جو فنی کلپس ہیں اس کا ایک سیریز ہے وہ ہے، چل کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی فنی چیز ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں ہنسی مذاق تو نہیں ہوتا، خیر لیکن چلیں گے دیکھیں گے۔ سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے فٹافٹ، تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اسی طریقے سے میری بھی وہ باتیں ہیں، وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کی ہیں، وہ میری زندگی کا ایک جز ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک یعنی مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں، لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے، میدان جنگ میں علمی جنگ میں، تو ظاہر پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی۔ سر آج تک کسی کرکٹر کی بیوی نے کہا ہے، کسی وہ ایسا کرکٹر جو بال بھی کرتا ہو، اس کی بیوی اسے کہے کہ یہ کیا تو میدان جنگ میں اسے وہ میدان جنگ میں ایسے ہی کرے گا نا، وہ گھر میں تو نہیں کرتا، وہ جب بیوی سے پراٹھا مانگتا ہوگا تو پراٹھا اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، او چائے اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا۔ لیکن اب آپ اس کے میدان جو کرکٹ کے میدان میں وہ جو چیزیں ہیں اس کو پرسنل لائف تو نہ کاؤنٹ کریں۔ اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آوازیں ہی کر رہا ہوتا ہوں، وہ اسی کے لیے ہے۔ جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی دوئے پاسے کے اندر نہیں۔ وہ جی دیکھیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی۔ ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی، دسو۔ تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا، انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا۔ ظاہر لوٹے نے تو اسی مرنا نا، لوٹے نے کہا منو ساڑھن لگے نے، لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے، پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی مرید تے بج جاندا نا، کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا۔ سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے۔ تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء۔ بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے، مجھے بتانے لگے کہ جی بڑی پریشانی بنی تھی، آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے، یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے، ڈائریکٹ نہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا، تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا۔ وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں، وہ منسوخ حدیث ہے، اس کے بعد خود حدیث سے موجود ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور بھوک کی عمر 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی 2.5 سال یا 3 سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا، اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا، کم از کم مسلم شریف میں 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پیے۔ اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک 5 دفعہ نہ پلائے۔ تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا، ان سے کسی نے سوال لکھا، یار انہاں مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو، یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں۔ سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا رہی ہے، اور جواب ایسا، ان کو کسی نے فتویٰ لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جاب کرتی ہیں، تو اب ظاہر ہے پردے کا اسٹیبلش، انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے آپ کو اپنا دودھ پلا دیں، تو پھر وہ آپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے یار، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں یار، آپ کو تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہنستا ہوں، آپ لوگ بھی ہنستے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، جس کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر وہ روتا ہی ہے نا، میں رونا ہی رہتے سیٹ پہ بیٹھ کے، کیونکہ زیادہ آپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے، کیا کرے بندہ کس کس بات پہ ہنسے۔ تو جب میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے، اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا،
بڑی عمر کی رضاعت والا، وہ پھر اہل حدیث میں چلا. ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے، لیکن سعودیہ والا نو ویسا ہٹاؤ انہوں نے نہیں جی حال تک سمجھ آئی. انہوں نے جناب مشورہ کر چھڑیا جی جناب کے جی بھرتی کری آؤ تے نال اے کام کری، یعنی مطلب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے. ایک غیر محرم تے ہن کسی غیر محرم عورت کو کہے کہ تم انہوں دودھ پلا، یعنی کتنی یعنی غلط بات ہے یہ دیکھیں نا. یعنی یہ بالکل ہی یعنی آپ مصیبت، یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی. تو پھر لوگ پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا، تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا، تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے، 6-6.5 فٹ قد، یہ ان کی جان. اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا، نماز میں نیت کرنے لگا، مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے. تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ظاہر جذباتی نہیں ہوتا، میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا، تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم، ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا، تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا، وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کہا، امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی لافی قریش، وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل، وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے قلعے تھے، ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی، دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے، اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا، بالکل قرات بھی بھول گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یار جیسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے، آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا، تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، وہ بندہ دوسری سامنے میرے ساتھ کھڑا تھا نا، وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے. اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا، سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول، تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل، چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر؟ جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھن گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے، بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا، کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کریں، کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے، انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گے. کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب، پھکی جواب یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا. اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. سر پرانے سارے پلوان، آج دے سارے پلوان این انگلی اشارے نال سٹ دیتے رہے. کیوں؟ وہ آپ پتا بیریئر ہوتا ہے نا، بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے، حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے. ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے، وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر. بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا، ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے، آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے، کسی کو مشرک کا پتھر، ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا، اشلی رسول یہاں تھا، اشلی رسول اللہ لکھا، ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا، ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے، کھلو کیوں گیا ہے، باہو اینو باہو، اے نہیں سر بہندا ہوں، اے نہیں سر بہندا، اے کھلو گئی، یہ جڑی شے ہے یہ تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا. کیوں گرایا؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں
اور نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم. اس وجہ سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو, پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں. ہونی چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا, علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. کافر, بالکل, بڑے عرصے تک چلا یہ. جی, اور یہ بریلویوں ویڈیو دیکھی, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی, جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا, اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے ایک دو دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی, لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے, مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی, یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف. مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں, جو فیک لوگ تھے, جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے, ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں, جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں, ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے, ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا, ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے, اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں, تو مجھے دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.